بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان، آپ کا دوست گلبہار احمد حاضر خدمت ہے سلسلہ سیف الملوک شناسی کی ایک نئی قسط، ایک نئی کلاس، ایک نئے درس کے ساتھ۔ حسب معمول میرے ساتھ موجود ہیں محقق محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ روزنامہ عدالت کے اسٹوڈیو سے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں سلسلہ سیف الملوک شناسی۔ اس کی تشریح اور اس کے متعلق میاں صاحب نے مختلف موضوعات پہ جو کچھ بیان فرمایا وہ ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آج کا موضوع کیا ہے وہ ہم اپنی محقق، اپنی میزبان محترمہ تنویر افضل صاحبہ سے ہی پوچھیں گے، لیکن اس کی تمہید اگر میں باندھ دوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی نعت شریف کے حوالے سے میاں صاحب نے جو نعت لکھی پچھلے درس میں، پچھلی قسط میں ہم نے اس کو بیان کیا۔ آج ہم بیان کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ یا سفر معراج کے حوالے سے۔ تو میاں صاحب نے سفر معراج کو جس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے وہ چلتے ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے بیان کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلبار بیٹے کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں اور وہ معمول کی دعا کے ساتھ کہ صدا بہار دیں اس باغے قطع خزاں نہ آوے، مومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھر کھاوے۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بعد آپ کی شان، مقام اور مرتبہ کی طرف آپ ہمیں لے آئے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں ان کی زبانی۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ ذات پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصہ میں سے اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ بے شک بے شک۔ تو آگے فرمانا ہے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سفر معراج کس طرح انہوں نے بیان کیا اور اسی چیز کو میاں صاحب نے اپنے اشعار میں بیان فرمایا۔ سبحان بے شک اللہ۔ بے شک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت کے نبی کو جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی، تو اس شرف سے بھی آپ ہی کو نوازا گیا۔ پھر امت مسلمہ کو واقعہ معراج سے اور سربلندی نصیب ہوئی، جبکہ کفار کو اور ذلت اور رسوائی ملی۔ بے شک بے شک۔ تو لفظ معراج کے معنی ہی عروج اور بلندی ہے۔ بے شک۔ تو اس رات دیکھیں کیا شان عطا ہوئی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لفظ معراج کو بھی معراج اسی دن عطا ہوئی، اسی دن معراج عطا ہوئی۔ بے شک بے شک۔ تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ کیا کیا اس رات کو ملا اور کیا کیا پاک نصیب جاگے اس نبی کی امت کے۔ پھر شب معراج کو نمازوں اور روزوں کا تحفہ، اللہ اللہ، شب معراج کو جنت اور دوزخ کا نظارہ، محبوب کی محبوب سے آمنے سامنے ملاقاتیں، روبرو باتیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر کہا جائے کہ شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے، الفاظ شاید میرے کوئی گستاخانہ نہ ہو جائیں لیکن میں یہی کہوں گا کہ شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے ہی بہانے عطا فرما دیے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور جو میاں صاحب نے وہ سما بند ہے تو وہاں کیا سما ہوگا اس وقت جب وہ دونوں یار ایک دوسرے کے سامنے ہوئے ہیں۔ تو اچھا، میاں صاحب نے سفر معراج کی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی جو زیارت نصیب ہوئی ہے اس کو بھی بیان فرمایا۔ سارا کچھ سنیں گے تو پھر مزہ آئے گا اور نشہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو شب معراج کا سما جو آپ نے باندھا ہے وہ آپ ہی سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ آئی رات مبارک والی پاک اساڈے جاگے، سب کے نصیب جاگے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی رات مبارک والی پاک اساڈے جاگے، سجنا تے خوش مشکاں ڈولیاں، دشمن سر سہاگے۔ سر سہاگے سے مراد ہے کہ پریشان ہو کر اپنے سروں میں سوا ڈالی انہوں نے کفار نے۔
تو یعنی ذلیل و خوار ہوئے، یعنی یہ وہ مبارک رات تھی جس سے امت مسلمہ کے تو نصیب جاگے، جبکہ کفار کے لیے مزید ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ تو ہر طرف دین اسلام کی خوشبو پھیل گئی۔ تو آگے فرماتے ہیں آسمانہ پر تارے روشن، شمع چراغ یگانے، سکدیاں یاراں نوں آ پوتے، سکاں دے پروانے۔ یہ دیکھیں آپ، سکدے ہوتا ہے کہ خواہش تھی، ان کی طلب تھی، سکدے دونوں یار ایک دوسرے کی طلب تھی نا۔ سکدیاں یاراں نوں آ پوتے، سکاں دے پروانے۔ وہ پروانہ ہوتا ہے خط یا پیغام، تو وہ پیغام ہی لے کے آئے تھے نا جبرائیل علیہ السلام۔ تو نور الہی کے چراغوں سے منور اور روشن، کیا پرکیف سما تھا بیٹا، اپنے محبوب کو بلاوے کا پیغام آ پہنچا۔ سکدیاں یاراں نوں، ہوئے 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 سونیا، مجھے تیری ملاقات کی چاہ تھی، تیری ملاقات کی طلب تھی، اور تجھے میری جدائی کی تڑپ تھی۔ یاد یاراں کا جمع کا سیگا استعمال کیا میاں صاحب نے، سکدیاں یاراں نو، نہیں تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو فرماتے سکدے یار نو، لیکن دونوں یار تھے ایک دوسرے کے، اور دونوں کو سکھ تھی، طلب تھی۔ ٹھیک، بڑا مقام ہے بیٹا، بہت بڑا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ وہی وکیل لے آیا سدا، نالے گھوڑا جوڑا۔ وہی وکیل لے آیا، سدا ہوتا ہے نا بلاوا، ہاں جیسے نائی سدا۔ وہی وکیل لے آیا سدا، نالے گھوڑا جوڑا، آ ملیے ایک جوڑ محمد، تینوں قرب نہ تھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبرائیل امین وکیل اور سواری بن کر جنتی لباس خلت لے کر آپ کو لینے آئے کہ آپ کو رب تعالیٰ نے بلا بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ آ مل گئے ایک جوڑ محمد، تینوں قرب نہ تھوڑا، سونیا یہ دوری منظور نہیں، جب دے آ جلدی آ، ایک جان ہو کے ملیے، قربان جاؤں اے شاہ سوار تجھ پہ، اور تیری سواری یعنی براق پہ۔ تیری اللہ نے ایسی شان ودائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں ہر دم سکھ تو ساڈی سانو آئی رات ملن دی، ہر وقت یہ طلب تھی کہ کب ملاقات ہوگی۔ ہر دم سکھ تو ساڈی سانو آئی رات ملن دی، صد کلیوں وڈیائی دے کے عزت ودی سجڑ دی۔ یہ سارا نبی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا ہے، یہ پہلے انہوں نے بلایا تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھیں کتنا مقام ہے۔ بے شک بے شک۔ اے میرے محبوب، آپ کی سکھ یعنی محبت ہمیشہ سے ہے، اس لیے آپ کو دعوت ملاقات دے بھیجی ہے۔ آج شب ملاقات ہے تاکہ آپ کی عزت میں مزید اضافہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آگے فرماتے ہیں لو قلم اسمانہ زمیاں، دوزخ جنت تائیں، کرسی عرش مولا ویکھیں، سیر کریں سب جائیں۔ کیا کیا دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اے میرے حبیب، آئیے آج ہم آپ کو لو قلم، زمین اسمانوں، جنت دوزخ، کرسی عرش مولا یعنی ما کان و ما یکون کی ہر شے کی سیر کرائیں گے۔ اللہ، یہاں پہ تو میاں صاحب نے کس خوبصورت انداز میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرما دیا۔ بے شک بے شک بے شک بیٹا، بہت زبردست۔ تو آگے فرماتے ہیں عزت قرب تو ساڈا ویکھن اوراں ملک پیارے، آسمانوں پہ عزت قرب تو ساڈا ویکھن اوراں ملک پیارے، نالے روح نبیاں سندے ہون سلامی سارے۔ اللہ، اے حبیب، اس ملاقات کے کئی مقاصد ہیں بالکل جنہیں پورا کرنا مطلوب ہے، آپ کی عزت و توقیر اور قرب خاص اورے اور فرشتے سب دیکھ سکیں، سبحان اللہ، انہیں بھی آپ کی رفعت و شان کا کچھ اندازہ ہو جائے۔ پھر انبیاء کی روحیں بھی سلامی دینے کے لیے حاضر ہوں گی جو آپ کے نور جمال کی دید کے لیے بےتاب تھے، سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں دوزخ جنت وچ اسمانہ، جو خلق اللہ وسدی، پاک جمال تو ساڈے کارن ہر دی جان ترسدی۔ یہ اوپرلے مقام کا بتا رہے ہیں۔ دوزخ جنت وچ اسمانہ، جو خلق اللہ وسدی، تمام مخلوق، جی جی ٹھیک، پاک جمال تو ساڈے کارن ہر دی جان ترسدی۔ جنت دوزخ اور اسمانوں کی تمام مخلوق آپ کے جمال کمال کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، وہ بھی آپ کے دیدار سے مشرف ہو جائے گی۔ تو آگے فرماتے ہیں ویکھ جمال حبیب میرے دا صدقے صدقے جاون، شرف سعادت پاون سارے شکر بجا لے آون۔ اے میرے محبوبہ، اے میرے حبیبہ،
مجھے آپ کی عزت و خاطر عزیز ہے، یہ سب تیری زیارت سے مشرف ہو کر میرا شکر بجا لائیں گے، تو انہیں بھی سعادت دیدار نصیب ہو جائے گی۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مکمل پیغام پہنچایا اور آپ نے دعوت معراج کو بڑی سعادت سمجھ کر قبول کیا، جس کے وہ کب سے منتظر تھے، وہ بھی تو منتظر تھے نا، وہ سونی ذات کہتی ہے میں منتظر ہوں، آپ فرماتے میں منتظر ہوں۔ تو پھر اس شہنشاہ عرب کا معراج کا سفر شروع ہوا۔ اب آپ رحمۃ اللہ کی زبانی سنتے ہیں، اس کا لطف و نشہ اور ہے۔ اب معراج کا سفر شروع ہو گیا، پہلے تو صدا آیا، نبی پیغام آیا ہے، ابھی روانگی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، اب روانگی کا وہ انہوں نے اپنے اشعار میں بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں ہویا سوار براکے اتے او سلطان عرب دا، چائی واگ محبت والی ٹریا راہ طلب دا۔ یہ بڑا غور اور فکر والا، راہ طلب دا چاہت، تو چائی واگ محبت والی یعنی براق کی واگ یعنی مہار ہاتھ میں تھما دی۔ بیٹا یہاں مجاز اور حقیقت کی خدا کشائی بہت ضروری ہے۔ براق یعنی برق رفتار، یہ براق بھی کوئی گھوڑا تو نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز تھی، تو اس کی بھی فرما رہے ہیں کہ سواری۔ اور دعوت معراج کے بعد سلطان عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پہ سوار ہوئے اور محبت کی باغ یعنی ڈور ہاتھ میں تھامی اور منزل شوق پہ چل پڑے۔ اب منزل شوق تھی وہ، طالب اور مطلوب، محب اور محبوب کی چاہت اتنی تھی کہ کسی دوسرے کا تصور تک نہیں تھا۔ براق اڑتا گیا، فاصلے سمٹتے گئے، منزل سکڑتی گئی۔ کس طرح میں سمجھوں آپ نے بہت خوبصورت الفاظ کا چناؤ بھی آپ نے کیا ہے اس کی تشریح میں بھی، الحمدللہ، بس یہ سرکار کی نظر کرمی ہے بیٹا۔ تو اب ذرا اس سوار اور اس سواری اور اس اڑان کا لطف اور نشہ جو ہے نا، وہ آپ کی زبانی سنتے ہیں نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چائی واگ محبت والی ٹریا راہ طلب تھا، یہ سارا سفر کھری محبت اور سچی طلب پہ منحصر ہوتا ہے بیٹا۔ تو جب ایسی خالصیت یعنی حقیقی محبوب کی حقیقی محبت ہوتی ہے تو پھر باغ ڈور مہار جو ہے وہ مسافر کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، پھر اس کو اپنی مرضی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا مصرع بیٹا اس قدر فصیح و بلیغ اور پر تاثیر ہے کہ نثر میں اس کی تشریح ممکن نہیں ہے۔ وہی آپ والی بات، ہمارے پاس الفاظ نہیں، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کیا بلند تخیل ہے، سبحان اللہ۔ براق کی باغ تو ہاتھ میں پکڑی، چائی واگ محبت والی، اڑان اس کی خالص محبت تھی، اس طرح براق پہ سوار ہو کر ٹریا راہ طلب دا یعنی سوئے حق روانہ ہوئے۔ سبحان اللہ، آپ نے کیا صوفیانہ رنگ پیدا کیا ہے بیٹا، طریقت کی شان دوبالا کر دیا آپ نے۔ بلانے والے کی طلب دیکھیں، خود رب العزت نے عزت و شرف سے بلا بھیجا، پھر محبوب بھی سراپا طلب بنے ہوئے تھے دونوں کا، یعنی خود عاشق ہی گوہر مقصود تھا۔ سبحان اللہ، یہی سفر سراپا سفر لے عشق بن گیا بیٹا۔ آپ نے ایک دفعہ عشق حقیقی کی ڈیفینیشن پوچھی تھی، جی جی، تو آج میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھول کر سامنے رکھ دیا ہے کہ عشق حقیقی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا، عشق حقیقی ہے کیا، عاشق کون ہے، عشق کیا ہے اور معشوق کون ہے، یہ ساری چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے آج بیٹا۔ تو اب ذرا محبوب کی خاطر تواضع دیکھتے ہیں، پہنچ تو گئے ہیں، اب خاطر تواضع دیکھیں، ان کا استقبال دیکھتے ہیں۔ لے لے نظراں ملتے اگوں روح تمام نبیاں، خدمت اندر حاضر ہوئے بدے لاکھ ولیاں۔ یہ ساری جو تھے نا آگے انتظار میں تھے، ملاقات کے انتظار میں تھے، انبیاء بھی اور اولیاء بھی۔ تو اب سفر معراج شروع ہو گیا ہے، تو راستے کا نظارہ کرا رہے ہیں سرکار کے کس طرح ارواح انبیاء اولیاء درود و سلام کے نذرانے اور تحفے پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سہ سنگار کیتے سب ہوراں منگل گاون کھلیاں، اج جنیاں دا لاڑا آیا مل مل رکھو گلیاں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ بہشتی حوروں نے اپنے حسن و جمال کو درود و سلام کے زیور سے سجا رکھا تھا۔ آج ہماری سجاوٹیں بیٹا کیا ہو گئی ہیں، ہمارے وہ سنگار کیا ہو گئے ہیں، دیکھیں کہ کیا شان تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منگل گاون کھلیاں کے نغموں نعتوں کے نغموں سے سلامی پیش کر رہی تھی، یہ درود و سلام ہی ان کی طرف سے تحفے تھے۔
آج جنیاں دا لاڑا آیا مال مال رکھو گلیاں. اس شعر پہ ابو جی بڑا زور دیتے ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ انہیں درجات بلند کرے, گلی کی رحمت فرمائے, بڑا زور ڈالتے تھے کہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہر جنج کا ایک لاڑا ہوتا ہے, ایک جنج کا ایک لاڑا ہوتا ہے, لیکن جنجاں دا لاڑا اس میں بہت زبردست فلسفہ بنا ہے. جنجاں دا لاڑا, اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ساری کائنات کی تخلیق کا سبب, وجہ وجود کائنات, مخلوق کی تمام براتوں کا باعث. جنجاں دا لاڑا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالمین ٹھیک, وہ رب العالمین, یہ رحمت اللہ. سبحان اللہ, بے شک ٹھیک ہے. تو یہ لاڑا وہ ہے جیسے رب العالمین ہے اور آپ رحمت للعالمین ہے. تو مال مال رکھو گلیاں, پنجابی میں لاڑا اور دولہا کو معراج بھی کہتے ہیں. معراج سے آتے ہیں نا, تو آج اس معراج دی معراج ہے. اللہ اس کی راہ میں, اس کے استقبال میں, اس کی خدمت گاری میں, ہر گلی ہر کونا میں دست بستہ پہرا دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صاحب کو یہ حکم پروردگار بھی ہے اور سونے کی چاہت بھی ہے. تو آج آسمان والوں کی عبادت بھی یہی ہے. واہ, دیکھیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. وہاں جو فرشتے کئی زمانوں سے کوئی سجدے میں تھا, کوئی رکوع میں تھا, وہ سب استقبال کے لیے انہوں نے کہا آج چھٹی, آج عید ہے, کیا شان سونے دی دید ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ مطلب دیدار مصطفیٰ بھی ایک عبادت ہے. عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے بیٹا. بالکل بالکل. تو آج آسمان والوں کی عبادت بھی یہی ہے. یوں تو وہ ہامہ وقت رکوع و سجود کی حالت میں محو عبادت ہوتے ہیں, لیکن آج میرے محبوب کی آمد ہے, آج ذرا معمول سے ہٹ کر تسکین جانا حاصل کرو. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں اسرا دا سرگشت سے رہتے افسر سی لولا کی, تو آہا دے یاسین پھلاں دا سیرا شرم تے پاکی. یہ اب ان کی طہارت. سبحان اللہ. شرم تے پاکی, طہارت و حیا. تو افسر سی لولا کی تمام مخلوق کے سردار اور راہبر کے حسن و جمال کا نقشہ یعنی عکس پیش کر رہے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ. قرآن کریم کی اس آیت سے معراج کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ, یعنی اسرا معراج کا تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ تھا. بے شک. تو کیونکہ شان لولا کے افسر بھی تھے, اور اب آپ کی خوبصورتی اور جمال کمال کا محور کیا تھا؟ تو آہا تے یاسین الہی, تو آہا تے یاسین پھلاں دا سیرا شرم تے پاکی. طہارت و حیا کا سیرا سر پہ سجا ہوا تھا. وہ سیرا تو آہا اور یاسین کے پھولوں سے بنا ہوا تھا, گندا ہوا تھا. اور ان دو صورتوں میں آپ کی شان و مقام بیٹا بنا ہے, محفوظ ہے اس ساری میں. تو آگے فرماتے ہیں کہ سونی چانڈ معمبر سر تے چمکے نور دخانوں, سرما سی مازاغ اکھیں وچ گل تعویز قرآنوں. اب یہ پڑھنے والے جو عربی جاننے والے ہیں نا, وہ ایک ایک شعر کو آیت کے ساتھ جوڑتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدی مکا چھڑیا کہ پورا قرآن آپ کے گلے کا تعویذ ہے. بے شک. گلے کا ہار ہے, یہی سارا سنگار ہے. تو سر مبارک پہ خوبصورت خوشبودار زلفیں نور الہی سے چمک رہی تھی. تو آنکھوں میں سورہ نجم کی آیت کا وہ ما زاغ البصر وما طغى کہ سرمے کی بہار تھی. تو یعنی آنکھ, ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی, جس کو تکنا تھا اسی پہ نظر جمی رہی. سبحان اللہ. اللہ. تو یعنی آپ قرآن کریم کا عکس ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار و اخلاق کیسا تھا, تو آپ نے جواباً فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. پورا قرآن آپ کی ذات و صفات, شخصیت و کردار اور اوصاف حمیدہ کی گواہی دے رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان دو آیات میں, ان دو اشعار میں آپ نے پورے قرآن کریم کو آپ کی صفات اور حسن و جمال کا آئینہ دار قرار دے دیا ہے بیٹا. تو اگلا جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ استقبال کیسا ہو رہا ہے. فرماتے ہیں نعت درود صلاۃ سلامہ چھٹیاں چلن قطاراں. یہ اکثر جگہ پہ ہوتا ہے نا چلن, تو چلن نہیں ہے لفظ, اس کو بھی صحیح کرنا ہے کہ نعت درود صلاۃ سلامہ چھٹیاں چولن قطاراں, کیونکہ چھٹیاں خود نہیں چل رہی تھی, وہ چلائی جا رہی تھی. تو وہ کون چلا رہا تھا؟ حوریں اور ملک. تو نعت درود صلاۃ سلامہ چھٹیاں چولن قطاراں, صلی اللہ علیہ وسلم کرن نقیب پکارا. حوریں درود و سلام اور نعت کی چھٹیاں جلا رہی تھیں,
اور کرن نقیب پکارا، فرشتے درود و سلام کے نذرانوں کے ساتھ اونچی آواز میں منادی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے خبردار ہوشیار، شہنشاہ دو عالم کی سواری آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ چھوڑ اسمانہ زمیاں تائیں سرور گیا اگیرے، اب پہنچ رہے ہیں جو تھے آسمان، ساتوں آسمان، ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ چھوڑ اسمانہ زمیاں تائیں سرور گیا اگیرے، جتھے وہی نہ ونج سکدا ہٹ بیٹھا کر ڈیرے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام تھے، اچھا وہی جبرائیل علیہ السلام تھے نا، وہ ہٹ گئے تھے نا۔ یعنی اب ذکر ہو رہا ہے سدرۃ المنتہا کا، اب اس مقام پہ جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہانوں کی تمام حدود اور سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں جبرائیل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک گٹھ بھی آگے جاؤں تو میرے پر سڑ جاتے ہیں۔ تو سرور نے فرمایا اسنو، جے تو ساتھی میرا چل اگیرے، جے تو ساتھی میرا چل اگیرے، نال ساڈے کیوں بیٹھو کر ڈیرا۔ تو کیتی عرض فرشتے اگوں، کون سی بیچارے، جے ایک گٹھ اگیرے وہاں سڑ جاندے پر سارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کیا ہستی کہ ہم ملائکہ اس مقام سے آگے بڑھیں، اگر ایک بالشت بار بھی آگے بڑھیں تو ہمارے پر جل جائیں گے، نہیں مجال ساڑی اگے چمکن نور تجلے، وہ مقام ہے۔ یعنی کہ مقرب ترین فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ بھی نہیں وہاں پہ پہنچ سکتے جہاں پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سدرۃ المنتہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، نئی مجال ساڈی اگے چمکن نور تجلے، ایسا قرب تو سانو لائق جاؤ ہک کر لے۔ یہ وہ توحید کا مقام ہے جہاں دوئی کی گنجائش نہیں ہوتی بیٹا، یہ مقام ہے۔ تو یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، ہماری مجال نہیں ہم اس سے آگے بڑھیں، اگلا تمام مقام اس نے ذات کی تجلیات کا میدان بے کراں ہے، یہاں تک تو حد مکان ہے، آگے سب لا مکان ہے۔ یہ صرف آپ ہی کا مرتبہ ہے، یہ قدر و منزلت صرف آپ ہی کو اصل ہے۔ تو آگے پھر فرماتے ہیں کہ جتھے قدم تو ساڈا اتھے اور نہیں کوئی پجدا، ایل کمال جلال محمد تو ہی سجدہ۔ باقی ہر چیز پیچھے ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کمال جمال بھی آپ اور صاحب کمال جلال بھی آپ ہی لائق زیارت اس نے رب ذوالجلال ہیں، آپ ہی کی ذات والا صفات جملہ کمالات کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سفر معراج 3 مراحل سے گزرا بیٹا، ہر میں مکہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان۔ اسی طرح آپ کی ذات والا صفات کی بھی 3 صفات ہیں، بشری حیثیت، ملکوتی اور نورانی حیثیت، پھر حقیقت محمدی۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت محمدی ہے کیا، جب یہ سفر آپ طے کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سفر معراج کے بعد گنجائش ہی نہیں بچتی اس پہ کچھ سوچنے کی، گفتگو کرنے نہیں یا بحث کرنے۔ پھر یہ کلام پڑھ کے تو آپ نے تو الفاظ ہی کہیں بھاگ جاتے ہیں نا، تو گم ہو جاتے ہیں نا۔ تو آپ کی بشری قوت بھی نقطہ کمال کو چھو رہی ہے، اسی طرح ملکوتی و نورانی حیثیت بھی کمال بے مثال اور لاجواب ہے، پھر ذات حق کے جلووں سے متصف ہو کر حقیقت کا درجہ بھی کمال حاصل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور معراج شریف کے چند اشعار باقی ہیں بیٹا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ سفر معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے بحث کی گنجائش بھی نہیں بچتی۔ نہیں۔ تو میاں صاحب نے کس خوبصورت انداز میں بیان کیا، اگر باقی کچھ اشعار رہ گئے تو وہ پھر میرا خیال ہے اگلی قسط میں کر لیتے ہیں اگلے، کیونکہ یہ پھر پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ تو میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ السلام علیکم۔